بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیا یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جگہ معجزے دکھا رہے تھے۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی جو ہے وہ مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی جو مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے ان کو مغرب کی طرف پانی اچھالتے دیکھا تو لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا جو کہ بہت خوبصورت تھا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یار، یہ پاگل ہے، اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو یار سچ بتاؤ، تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ تو اب ہم دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تحت تیغ کیا تو امن آباد ایک علاقہ ہے، اس میں جو بھی جنگی قیدی بنائے گئے تھے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ جب ان کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا تو بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور باخوشی اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر ہے جو اپنی بگار بھگتتے ہوئے خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناچتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں تو ایسے فقیر کا پھر دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا ان کے سامنے تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تو صرف لودھی خاندان کے مظالم سے ان لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اس ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں گرو نانک صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو دیکھو آپ کا انجام بھی لودھی خاندان جیسا ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ تو اس پر پھر گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کیے کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے یعنی مین واقعے کی طرف۔ گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ اس سفر میں بھی مردانہ ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا، کیا ہے کافر، تو یہاں پر حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ تو جب بابا گرو نانک نے یہ سنا تو گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ جس طرف خانہ خدا نہ ہو آپ میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ تو مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسی طرف خدا کا جلوہ نظر آتا۔ جس پر وہ چلانے لگا اور اللہ اللہ کا ورد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو ہندوستان سے کوئی خدا کا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ دیکھو جو سکھزم ہے، سکھوں کا مذہب ہے، یہ اتنا پرانا نہیں ہے۔ یہ تقریباً 500 سال پرانا ہے، کیونکہ 1666 میں بابا گرو نانک پیدا ہوئے تھے اور یہ اتنا پرانا نہیں، اس کے بعد یہ سکھوں کا مذہب شروع ہوا۔ تو یہ تقریباً 500 سال پرانا ہے، جبکہ
खाना काबा की जो तारीफ़ है, जब खाना काबा 64 हिजरी में बना, तो वहाँ से लेकर के आज तक तकरीबन 1400 साल ये हिस्ट्री बनती है। तो अगर हम सऊदी अरब की हिस्ट्री को देखें, मक्का शहर की हिस्ट्री को देखें, खाना काबा की हिस्ट्री को देखें, तो इस किसी भी हिस्ट्री में हमें ऐसा कुछ भी सुनने या पढ़ने को नहीं मिलता कि खाना काबा जो है वो अपनी जगह से हिला था। देखो, मुग़लों की जो तारीख़ है वो अभी भी एक एक दिन उनकी तारीख़ का हमें देखने को पढ़ने को मिलता है, लेकिन खाना काबा की, मक्का की तारीख़ में ऐसा नहीं मिलता। तो ये कहना गलत बात है। तो हम आप बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लैना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्द सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान मुरीदों का झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों में इस बात पर मुतफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब